أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم سانسیں لے رہے ہیں. رب کریم کی بارگاہ میں خاضعانہ یہ استدعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے تمام تر گناہان کبیر و صغیرہ سے درگزر فرمائے. یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. آج کا موضوع سخن ہے اخلاص، یعنی تمام کام بس اللہ کے لیے. یہی وہ انتہائی ضروری اور واجب خصوصیت ہے بند مومن کی، جو اس کے ہر نیک عمل میں پایا جانا ضروری ہے. اگر انسان نے بہت بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوں، نیک عمل انجام دیے ہوں، لیکن اس میں اللہ مد نظر نہ ہو، اس کی مرضی کا حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ سے قریب ہونا انسان کے مد نظر نہ ہو، تو پھر انسان کے کسی بھی کام کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی کام، معمولی سا کام بھی، بظاہر چھوٹا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر وہ کام بہت اہم اور قیمتی ہو جاتا ہے. اخلاص ہر وقت ضروری ہے، ہر موقع پہ ضروری ہے. عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام انجام دینے کے ساتھ، اور اسی طریقے سے انجام دینے کے بعد. انسان اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کا مخلص بندہ بن سکتا ہے جب وہ کسی بھی کام کے انجام دینے سے پہلے بھی اس کے مد نظر بس خدا ہو، اور کام انجام دیتے وقت بھی اس کی نگاہوں کے سامنے بس پروردگار ہو، اور کام انجام دینے کے بعد بھی بس اور بس اس کے مد نظر پروردگار ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آغاز عمل میں تو اس کے اخلاص پایا جاتا ہے، لیکن عمل کرتے وقت اس کے یہاں اخلاص عمل کی کمی آ جاتی ہے اور خدا نخواستہ ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے. یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل سے پہلے بھی اور عمل کے درمیان بھی آدمی کی نیت سالم ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، اور وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد پھر اس کے یہاں ممکن ہے غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے. لہٰذا یا دوسروں کی مرضی، دوسروں کا خیال، دوسروں کا تصور اور لوگوں کی تعریف، لوگوں کی تمجید، یعنی دوسروں کی مرضی شامل حال ہو جائے، تو یہ تمام تر چیزیں اخلاص کے خلاف ہیں. وہی کام اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جس میں نیک کام کے انجام دینے سے پہلے، نیک کام کے انجام دینے کے بعد اور نیک کام انجام دینے کے وقت بھی اخلاص پایا جاتا ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. یعنی خود اخلاص پر باقی رہنا یہ انتہائی شدید اور بے پناہ سختی کا کام ہے انسان کے لیے خود عمل انجام دینے سے. یعنی اتنا آدمی کو عمل کرنے میں دقتیں، زحمتیں اور پریشانیاں نہیں آتی ہیں
جتنا اس کام میں اخلاص برقرار رکھنے پر انسان کے لیے مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے، اور اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے جذبے کو باقی رکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک مرد مومن کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر واجب ہے کہ ہر لمحے عمل انجام دینے سے پہلے بھی، انجام دینے کے ساتھ بھی، اور انجام دینے کے بعد بھی اس کے مد نظر اور اس کے نگاہوں کے سامنے بس خداوند عالم کا تصور ہو اور اس کا خیال ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے انسان یہ پہچانے گا کہ اس کے یہاں یہ صفت اخلاص پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس کے لیے بھی علامتیں بیان کی ہیں، اس کے لیے بھی نشانیاں بیان کی ہیں، چونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے اور ایسی ضرورت ہے مرد مومن کے لیے کہ اگر اس کا اخلاص نہیں پایا جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے عمل کا کوئی کی قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، نیک اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور جافشانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں اخلاص پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا۔ ہم پہچانیں کیسے، ہم سمجھیں کیسے کہ ہمارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے۔ امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ طوبی لمن اخلص للہ العبادہ، اس شخص کے لیے خوشا بحال، اس شخص کا کیا کہنا جس نے اپنی عبادت کو بس اللہ کے لیے انجام دیا ہے۔ اب اس کی علامت امام علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ یعنی کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت، یہ ہماری دعا، یہ ہماری مناجات، یہ ہمارا نیک کام اللہ کے لیے تھا، وہ اور کسی کے لیے نہیں تھا۔ کس انداز سے ہم پہچان سکتے ہیں؟ امام نے 2 4 5 اس کی علامتیں بیان کی ہیں۔ میں یہاں پر بس 1 یا 2 علامتوں کی طرف اذہان عالیہ کو، ناظرین کے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس یاد دہانی کا میرا ہدف اور مقصد یہی ہے تاکہ خود اس کے ذریعے ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں، اور جتنا نیکیوں کا اور اچھائیوں کا اور بھلائیوں کا ذکر اور تذکرہ پایا جاتا رہے گا، اتنا ہی ہمارے اندر نیک افکار اور نیک نیتی اور نیک ارادے اور نیک تصور اور خیالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پہچاننا ہو کہ تمہارے اندر یہ اخلاص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، یہ کام بس آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ تصور ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے مد نظر بس خداوند عالم ہی کی رضا اور مرضی ہے اور کسی کی نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کبھی بھی لوگوں سے تعریف کا جذبہ پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا۔ آپ نے کوئی نیک کام انجام دیا، آپ نے کوئی اچھا کام انجام دیا، آج کل ان حالات میں اس مشکل موقع پر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور بنی نوع انسان کو مختلف پریشانیاں ہیں، اور آپ نے ایک کام لوگوں کی مدد کرنا اس لیے شروع کیا، یہ نیک کام، تاکہ اس سے آپ اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکیں، اس سے ہم اللہ کے نزدیک ہو سکیں، اور اخلاص کے ساتھ ہم نے انجام دیا۔ ہم نے مختلف مومنین کی مدد کی، مختلف لوگوں کے لیے ہم سہارا بنے، ان کی پریشانیوں کو برطرف کیا، اب نیک کام کرنا شروع کر دیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا، 10 لوگوں کی مدد کی، 20 لوگوں کی مدد کی، مختلف اچھے کام ہم نے انجام دیے۔ تو اب ان نیک کام کرنے کے بعد اگر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے اس کام پر ہماری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ بھی ماشاءاللہ کتنا اچھا انہوں نے کام انجام دیا ہے، اگر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے کام میں اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے، للہیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ ہم
کام لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بس اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اخلاص پایا جاتا ہے۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ اخلاص عمل آپ کے یہاں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، کوئی نیک کام ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے برخلاف لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، خود کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ خبریں جب ہم تک پہنچتی ہیں تو ہمارا دل ملول ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم اندر سے رنجیدہ خاطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک مایوسی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ صفت پیدا ہونے لگے، اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہونے لگے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اخلاص میں کمی آ رہی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی نیک کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے لیے کام وہ انجام دے رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام انجام دے رہے ہیں، تو اگر ہمارے مد نظر نہ لوگوں کی باتیں ہیں، نہ لوگوں کے کہا سنی ہے، نہ ان کی تعریفیں ہیں، بلکہ اس کے برخلاف اگر وہ ہماری برائیاں بھی کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا دل رنجیدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر صفت اخلاص پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی بیجا تعریف سے ہم پھول جاتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں، اور اگر لوگوں کی بیجا تنقید سے اور غلط ہمارے بارے میں اڑائے ہوئے پروپگنڈوں سے ہمارا دل رنجیدہ ہونے لگتا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہمارے یہاں اخلاص کی کمی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا، اور اس لیے کہنا چاہوں گا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ تذکر دیتے رہنا چاہیے، یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ یہ یاد دہانیاں خود یاد دہانی کرنے والے کو بھی نیک کام کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور جس کو متوجہ کیا جا رہا ہے اس کے یہاں بھی وہ اچھی باتیں جنم لیتی ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اخلاص عمل کی نعمت سے مالا مال فرما، اور یہ خصوصیت ہمارے اندر پیدا فرما، ہمیں ہر کام اللہ کے لیے انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔